أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ البقرہ شریف کے آیت نمبر 224 225 226 اور 227 پر مشتمل ہے۔ اس میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کے شرعی حکم کیا ہیں، اور دوسرا ایلا، اگر مرد قسم اٹھا بیٹھے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت نہیں کروں گا تو اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً رکاوٹ لِایمانکم اس کی قسم کھا کر، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا اور صلح نہ کراؤ گے بین الناس لوگوں میں، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا باللغو فی ایمانکم تمہاری لا یعنی قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر بما کسبت قلوبکم جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، واللہ غفور حلیم اللہ اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں من نسائہم کہ وہ اپنی بیویوں کے تربص قریب نہیں جائیں گے 4 اشہر 4 ماہ تک، فَإِنْ فَاؤُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر وہ پکا ارادہ کرنے طلاق دینے کا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب جو سب سے پہلی بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر تم نیکی کے کام کرنے سے باز نہ ہو، نہ رکو، پرہیزگاری کے کام کرنے سے نہ رکو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، اب وہ کام نیکی کا ہوتا تھا، تقوی کا ہوتا تھا، پرہیزگاری کا ہوتا تھا۔ آج بھی لوگ غصے میں آ کر قطع تعلقی کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، حالانکہ قطع تعلقی کرنا ہے، قطع تعلقی کرنا یہ گناہ کا کام ہے اور صلہ رحمی کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی بھی ایسی قسم نہ اٹھاؤ کہ جس قسم کی وجہ سے تم کسی اچھے کام سے رک جاؤ، کسی نیکی کے کام سے رک جاؤ۔ تو بار بار قسمیں اٹھانا یہ فعل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس آیت طیبہ کے شان نزول میں جو واقعات بیان کیے گئے، مثلا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے داماد حضرت نعمان بن ثابت کے ساتھ وہ جو مالی امداد کرتے تھے انہوں نے بند کر دی، اور کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس کی اب اس کے ساتھ صلح نہیں کرواؤں گا، تو یہ آیت طیبہ نازل ہوتی ہے کہ تم اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی قسمیں کھانے کا رواج ہے کہ میں فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ منع فرما دیا گیا ہے۔ اچھا، اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے کہ جو نقصان دہ قسم ہے اور جس قسم کی وجہ سے بندہ نیکی سے رک رہا ہے، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6722 میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا حلفت علی یمین
جب تم میں سے کوئی بندہ قسم اٹھائے فرائی تو غیرہا خیرا منہا، پھر اس قسم کے مقابلے میں جس عمل سے قسم اٹھائیے کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کام کے مقابلے میں کوئی بہتر کام اس کے سامنے آ گیا ہے، تو فرمایا فآتی الذی هو خیر، تو جو کام بہتر ہے وہ کرے، وکفر عن یمینک، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ مثلا قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، اب کسی کے ساتھ بولنا، تعلق قائم کرنا، یہ تو اچھا عمل ہے، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کی ہے، تو وہ قسم کا اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے اس کی جگہ پہ، اور تعلقات اپنے احباب کے ساتھ بحال رکھے۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو، 10 مستحق لوگوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا ایک سوٹ کپڑوں کا دے دے، یا 3 روزے رکھ لے، کپڑے دے دے 10 مسکینوں کو پہننے کے، یہ 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، تم نہ بناؤ عُرْضَةً رکاوٹ لِایمانکم، اس کی قسم کھا کر، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر تم رکاوٹ نہ بناؤ کہ ان تبروا، کہ تم نیکی نہ کرو گے، وتتقوا، پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح نہیں کرواؤ گے، واللہ سمیع علیم، سنو بے شک، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اللہ آگاہ ہے تمہارے معاملات سے، تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ویسے ہی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، بات بات پہ عادت بن جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قسم اٹھانا دل و جان سے، یعنی ارادتاً، تو اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن قسموں کے بارے میں تم سے پوچھے گا تمہاری وہ قسمیں جو تم ارادتاً اٹھاتے ہو۔ باقی رہ گیا ویسے کچھ لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہے، یہ عادت ناپسندیدہ ہے، لیکن فرمایا اس پہ پوچھا نہیں جائے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں باللغو فی ایمانکم، تمہاری لایانی قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر بما کسبت قلوبکم، جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ آگے آ رہا ہے ایلا کا مسئلہ۔ ایلا ایک شرعی اصطلاح ہے جو نکاح و طلاق کے معاملات میں جس کا اثر ہوتا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں اس کے تفصیل کے ساتھ مسائل ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر خامند قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی سے عمل زوجیت نہیں کرے گا، اور زمانہ جاہلیت میں جو صورتحال اس کی تھی کہ خامند اپنی مالدار عورتوں سے دولتوں کا مطالبہ کرتے کہ تم مالدار ہو، یہ دولت ہمیں دو، اپنے پیچھے گھر سے لے کے آؤ، اور پھر قسم اٹھاتے کہ اگر تو نے ہمیں یہ مال نہ دیا تو میں تجھ سے ازدواجی تعلق مت رکھوں گا۔ اب کیا ہوتا کہ ناراضگی بھی وہ پیدا کر دیتا، قسم بھی اٹھا لیتا، اور ایک لمبے عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہتا، عورت درمیان میں بے چاری لٹکی رہتی۔ تو اسلام نے جو ایلا کی مدت ہے وہ 4 ماہ رکھی ہے، کہ اگر کسی ناراضگی کی وجہ سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ قطع تعلقی کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی مدت صرف 4 ماہ ہے، 4 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے اس سے۔ اگر 4 ماہ گزر گئے، یہ قمری اعتبار سے اس میں مہینوں کا اعتبار ہوگا، چاند کے مہینے، 4 ماہ گزر کے اس نے رجوع نہیں کیا تو اب اس کی بیوی کو طلاق بائن ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کی بیوی جہاں چاہے جا کر نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اسلام نے آسانی پیدا کر لی ہے خواتین کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ساری زندگی کے لیے خواتین لٹکی رہتی تھی، تو یہاں 4 ماہ کی مدت متعین کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رجوع کر لیں، فَبِهَا، اگر طلاق دینا چاہتے ہیں 4 ماہ کے بعد انہیں طلاق ہو جائے گی، عورت اپنی جگہ پہ چلی جائے گی، تو یہ آسانی کا قانون ہے۔ تو آج یہ قسموں کے متعلق اور ایلا کے متعلق چند مسائل سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔